کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ اپنے رہنے سہنے کی تیاری اچھی سے اچھی کرتے ہیں دنیا میں، اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھے انتظامات کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے ہم وہ انتظام کیوں نہیں کرتے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے؟ آج ہمیشہ ہمیش کے رہنے کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ نے ہم کو اس لیے مسلمانوں کو دنیا میں بھیجا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، ڈاکٹر بن کر آخرت کی تیاری کرو، انجینئر بن کر آخرت کی تیاری کرو، مولانا مفتی بن کر آخرت کی تیاری کرو، تاجر بن کر آخرت کی تیاری کرو، سیاسی نیتا بن کر آخرت کی تیاری کرو، مزدور بن کر آخرت کی تیاری کرو۔ ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ ہم کو دنیا میں اس لیے اللہ نے بھیجا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ وہ ہے جس نے موت کو بنایا ہے اور زندگی کاہے کے لیے؟ تاکہ تم کو دیکھے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تم کو آزمائے۔ اور آگے فرمایا کاہے کے لیے؟ کہ تم میں سے کون بہتر ہے جو اچھے اعمال کر رہا ہو۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اگر آج ہم نے کسی درزی کو کپڑا سینے کے لیے دیا ہے تو ہم اس کو نمونہ دیتے ہیں، نمونہ کہ اس نمونے کے مطابق میرا کپڑا سی دو۔ اگر درزی نے نمونے کے خلاف کپڑا سیا ہے تو ہم آپ واپس کر دیتے ہیں، ہم آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے، آپ کے اللہ نے، سارے انسانوں کے اللہ نے سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نمونہ ہمیں آپ کو دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا فرشتوں، یہ آ گئے ہیں میرے بندے، یہ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، یہ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، یہ دیکھو یہ مزدور بھی ہیں، یہ آ گئے میرے بندے، یہ جو اعمال لے کر آئے ہیں میرے محبوب نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو انہیں جنت میں داخل کر دو، اور اگر محبوب کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے ان کو ریجیکٹ کر دو۔ کیا بنے گا اس وقت؟ آج اس جنازے کو سامنے رکھیے، دیکھیے آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ مکان جا رہا ہے، نہ دکان جا رہی ہے، نہ جائیداد جا رہی ہے، آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جا رہے ہیں، آپ کی نمازیں آپ کے ساتھ، آپ کے اخلاق آپ کے ساتھ، آپ کے معاملات آپ کے ساتھ، آپ کا صبر آپ کے ساتھ، آپ کا قرآن کا پڑھنا آپ کے ساتھ، ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا آپ کے ساتھ، نبی کی سنتیں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، اور کون سی چیز جا رہی؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ جنازے کی نماز ہے۔ میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپس کا دینی مذاکرہ ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہوا کرتا ہے۔ یہ ایمانی مذاکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج اس جنازے کو سامنے رکھ کر غور کرو ہمیں دنیا میں کس حال میں جانا ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے، نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے جس کا آخری حصہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مت مرنا مسلم کے حیثیت سے مرنا، مومن کے حیثیت سے مرنا۔ دنیا میں تم غربت لے لو، دنیا میں تم مالداری لے لو، جو کچھ بھی لے لو، لیکن موت تمہاری اس حال میں آئے مومن کی حیثیت سے۔ پھر کیا ہے؟ فرشتے روح جھومتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ پھر کیا ہے؟ قبر میں بہترین نظارہ دیکھے گا وہ مرحوم۔ پھر کیا ہے؟
بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس ملے گی۔ پھر کیا ہے، نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر ملے گا۔ جی لو دنیا میں، چاہے اے سی میں جیو، چاہے غربت میں جیو، چاہے جھوپڑی میں جیو، لیکن یہ ذہن میں رکھے میرا طریقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم کسی سے نہ ڈریں گے، گناہوں سے ڈریں گے، ہم بلندی لیں گے تو ایمان کے ساتھ لیں گے، سنت نبوی کے مطابق لیں گے۔ میرے بھائیوں، جنازے کے پیچھے ہم آپ چلتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ تفریح کی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے یارو، آج تو کم سے کم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جاؤ، آج تو اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے جاؤ۔ آج مرحوم کو کیا دینا ہے؟ ایک تو دعائے مغفرت کے لیے آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں جو دعا ہوتی ہے، یاد رکھنا نماز جنازہ مشابہ نماز ہے، اصلاً دعا ہے۔ کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے؟ آج دوسروں کا جنازہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی تو موت آئے گی نا، تو ہمارے لیے دعائے مغفرت کون کرے گا؟ اس لیے نماز جنازہ کی دعا یاد ہونی چاہیے۔ نماز جنازہ کے بعد راستے بھر ہم قرآن کریم پڑھتے رہیں، راستے پر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ جب قبرستان آپ پہنچیں وہ آپ کہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم نحن سلفنا وانتم بالاثر۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہوں تو آپ کی طرف سے قرآن پاک کا نذرانہ سارے مرحومین کو پہنچ رہا ہو۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جائیے گا، ذکر کرتے ہوئے جائیے گا۔ آخری چند گزارشات، مرحوم ہو گئے، انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کے بھی اعلان کیا کہ اگر میری غلطیاں ہوں تو معاف کرتے رہنا۔ آج مرحوم کی طرف سے ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ سب سے خوشامد کرتے ہیں، عاجزانہ اپیل کرتے ہیں، اللہ کے واسطے اگر مرحوم کی طرف سے کہیں دل پہ ٹھیس پہنچی ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مرحوم کو معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ اگر معاملات میں قرضہ ہے، کوئی لین دین باقی ہے، اگر آپ چاہیں تو معاف کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے، اور اگر آپ حق لینا چاہیں تو آپ کے بھائی صاحب حاجی مست حفیظ رحمانی صاحب مد ظلہ العالی اور آپ کے بیٹے جناب ماسٹر عتیق الرحمان صاحب مد ظلہ موجود ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کا مطالبہ ادا کر دیں گے، آپ کا مطالبہ ادا کر دیں گے۔ آخری بات، وقت ہو چکا ہے، نماز جنازہ جب پڑھی جائے میرے بھائیوں، جب تکبیرات کہی جائیں تو سر آسمان کی طرف نہ اٹھانا، سر آسمان کی طرف نہ اٹھانا۔ جب تکبیرات کہی جائیں، جو دعائیں اور جو درود شریف یا ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ جب سلام پھیریں تو جب تک امام صاحب دونوں طرف مکمل سلام نہ پھیر لیں تب تک آپ حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ چھوڑنا۔